پہلے پورا ایک ماحول سازگار کیا جس کے لیے خداوند عالم نے آیت کو ایسے مقام پر نازل کیا جہاں اس کے لیے سارے حالات میسر تھے، اور اس حدیث کو انفرادیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو مجھے زیادہ نہیں کہنا ہے، میں روز آپ سے کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہوں۔ یہ تو عزیز نے مجھ سے کہا میں کچھ کہوں، اس لیے میں آپ کے خدمت میں چند جملے حصول برکت کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جس قدر واضح ہے اور جو حالات اس کی روایت کے سلسلے میں ملے وہ کسی حدیث کو نہیں ملی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے حدیث ایک صحابی سے بھی، 2 سے، 10 سے، 100 200 سے، پوری مسجد میں تمام جتنے لوگ ہوتے تھے ان سے، نمازیوں سے احادیث بیان کی جو ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن یہ حدیث اس کو جتنے راوی ملے میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں کسی بھی حدیث کو اتنے راوی نہیں ملے۔ تو سارے حاجی جو نبی کے ساتھ حج آخر کر کے پلٹ رہے تھے وہ سب کے سب اس کے راوی ہیں، اور اس طرح سے ایک ساتھ اتنے لوگوں نے کوئی حدیث حضور سے نہیں سنی، چونکہ 1,24,000 تک کی روایت ہے کہ حاجی وہاں پر موجود تھے۔ پھر ماحول کو اتنا گرما دیا تھا حضور نے کہ اگر کوئی بھولنا بھی چاہے تو اس حدیث کو بھلا نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے مکاری کے طور پر بھلانا بھی چاہا تو خدا نے ان کے اندر عذاب کی کیفیت پیدا کر کے خود ان کو بھی علامت بنا دیا بغض اہل بیت۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے، سب طلاب ہیں، مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے ایک لازمی چیز ہے، اور اس کو جو ممبر پہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے تو مطالعہ لازمی ہے۔ یہ سامعین کے لیے بھی ضروری ہے مطالعہ، اگر وہ مطالعہ کریں تو پھر یہ جو ادھر ادھر کی بے تکی باتیں ہو جاتی ہیں ان کا خاتمہ کا علاج یہی ہے کہ آدمی یہ نہ کہے بعد میں مجلس کے لیے تو ہم نے کہیں سنا ہی نہیں۔ سنا ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ سنا ہی سنا ہے۔ تو جب تک پڑھیں گے نہیں اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہماری مجالس میں صرف کربلا مصائب تک ہے، اور مصائب بھی سب پڑھتے نہیں، اس لیے بہت سی پریشانی آئی ہیں۔ تو اس حدیث کو ہم تجزیہ کریں۔ پھر جب یہ اتنی واضح تھی تو اتنا اختلاف کس لیے ہوا؟ اتنا اختلاف کس لیے ہوا؟ جس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں اختلاف ہوا، اور اسی حدیث کو اختلاف بنا کر جو اسلام ایک حقیقی پیغام دینا چاہتا تھا اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو اس بات کو محسوس کریں گے کہ مسلمانوں میں اختلاف ان جگہوں پر بھی ہے جہاں بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چلیے حدیث غدیر کو ہم کہتے ہیں یہ ایک دن ہوا، ایک مرتبہ ہوا واقعہ، لیکن وہ نماز جیسی حساس عبادت جس نے حضور نے 5 مرتبہ دن میں کبھی تنہا نہیں پڑھی، جماعت سے ہی ادا کی۔ اور جماعت کا مطلب یہ کہ جماعت اجتماع کا نام ہے۔ اس کے بارے میں سب سے بڑا اختلاف مسلمانوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ آپ متوجہ ہیں نا اس طرف؟ جی جی۔ مثلا
دو نظریے، ایک ہاتھ باندھنے والا ایک کھولنے والا. ہاتھ کھولنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ باندھنے والوں میں 5 اختلاف. اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز اگر حضور نے پڑھی تو 5 طرح تو نہیں پڑھی، ایک ہی طرح پڑھی. جب امت نبی کے اس عمل کو بھی نہ سمجھ سکی جسے حضور نے دن میں 5 مرتبہ انجام دیا تھا، تو یہ اختلاف پیدا نہیں ہوا، یہ اختلاف پیدا کیا گیا ہے. اختلاف 2 طرح کا ہوتا ہے، تو اختلاف برائے نادانی ہوتا ہے، نہ جاننے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ایک اختلاف بس اختلاف کے لیے ہوتا ہے، جو نہ دانی کی اور نہ جاننے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسے جب پہچانوا دیا جائے اختلاف دور ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ نہیں جانتے، آپ کچھ بتا دیا گیا، آپ متفق ہو گئے، اختلاف دور ہو گیا. لیکن اگر اسی لیے ہے کہ اختلاف ڈالنا ہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اس مجمع میں اگر ابھی یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ وہ صاحب نے ٹوپی پہن رکھی تھی یا نہیں، مثلا ابھی اختلاف ہو جائے عالم مہدی صاحب نے امامہ پہن رکھا تھا کہ نہیں، یہ موضوع منتفی ہے، موضوع ہی منتفی ہے. یہ موضوع نہیں ہے انہوں نے پہن رکھا کہ نہیں، پہنے ہی نہیں ہے. نہیں کیا مطلب، پہنے نہیں ہے یا نہیں کیا مطلب. اب اگر اس مجمع میں کل کو یہ بحث شروع ہو جائے نہیں پہن رکھا تھا، آدھے لڑکے ایک طرف ہو جائیں کہ پہن رکھا تھا، ایک کہے نہیں پہن رکھا تھا. اگر کوئی گیٹ پہ کھڑا ہے تو شاید وہ سمجھے اسے دکھائی نہیں دیے یہاں اتنی دور سے، تو یہ تو کہہ سکتا ہے بھائی میں تو کچھ ایسا ہی لگا شاید پہن رکھا تھا. تو اس سے کہے سب نے مل کے بتایا کہ نہیں بھائی ہم کہہ رہے ہیں نہیں پہن رکھا تھا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں تھا. یہ سب لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن اگر یہاں آگے بیٹھا ہوا انسان یہ کہے کہ نہیں پہن رکھا تھا یا پہن رکھا تھا، یہ بحث شروع ہو جائے تو یہ بحث برائے بحث ہے، اس اختلاف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. مسلمانوں میں ایسے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. نماز کو جیسے میں نے بتایا، ایسے نہیں خالی نماز میں اختلاف ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے. خمس تو پورا ایک دھڑا ہے جو اس کا قائل ہی نہیں ہے. اس وقت اختلاف نہیں ہے تو ایک طرفہ بات ہو کے رہ گئی ہے. تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس اختلاف کو کبھی آپ کو، چونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کثرت ایک ہے، اور یہ کہہ رہے یہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اب جب زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے خود ہی. لہذا حدیث غدیر کے بارے میں ہم بہت زیادہ شہامت اور اچھائی کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ کسی ایسے چوراہے پر جہاں چاروں طرف منکر موجود ہوں، آپ بیان کرتے ہوئے شرمائیں گے، سوچیں گے یار یہ تو خالی شیعوں کا مسئلہ ہے. مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام کا ہے، اسلام کی تکمیل کا مسئلہ ہے، اسلام کامل ہوا ہے. تو غدیر آپ حضرات کے لیے ایک بڑا اہم ایسا موضوع ہے جو آپ کی بقا فراہم کرتا ہے، آپ کو تشخص دیتا ہے، آپ کو پہچان دیتا ہے. ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو بالکل حق ہیں، لیکن ہم جہاں دیکھا 10-20 اہل سنت بیٹھے، ہم خود ہی تھوڑا سا حلق میں پھنسنے لگتی ہے بات. متا کا مسئلہ ہے، قرآن سے بالکل واضح ہے. نکاح سے بھی زیادہ یہاں علماء موجود ہیں، اتنے نکاح کے بارے میں اتنے واضح الفاظ نہیں ہیں جتنے متا کے بارے میں واضح الفاظ ہیں. مگر وہی کثرت. کچھ سامنے سے نک کے آ رہے تھے اور ایک طرف سے ناک والے آ رہے تھے. نٹوں نے سوچا یہ پہلے ہی ہمیں نٹا کہیں گے، اس سے انہیں ناک والا کہنا شروع کرتے. وہ زیادہ انہوں نے ناک والے آ رہے ہیں اور وہاں ہنس کے کہنا شروع کیا، بیچاروں نے اپنی ناک کو نٹوں نے گھیر لیا ناک والوں. تو یہ چونکہ کثرت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے، لیکن حق کہنے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ حق کہہ رہے ہیں نا تو آپ اس کو بیان کیا کریں، لیکن اس کا مطالعہ ضروری ہے، اس کے روات ضروری ہیں. اس کو ہر دور میں راویوں نے لیا ہے تواتر کے ساتھ. اگر کسی کو درجہ حاصل ہے تو یہ بڑی منفرد ہے. ہر دور میں علماء نے اسے نقل کیا ہے. اس پہ ہمارے علماء نے بڑی کاوشیں بھی کی ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں. آپ سے بس انہی الفاظ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ خصوصی توجہ، خصوصی مطالعہ، اساتذہ سے فہم و فراست حاصل کرنا، یہ ہماری
اس درسی ذمہ داری کے علاوہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے درس حاصل کر لیا، 5-6 گھنٹے استاد نے پڑھا دیا، پھر ہمارا استاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے نہیں، استاد سے آپ کا تعلق برابر متصل ہونا چاہیے. آپ وہ بچے نہیں ہیں جو فارم کے ہوتے ہیں، جو مرغی کے ہوتے ہیں، مگر وہ فارم کے ہوتے ہیں. ان کو وہ نہ ماں کو جانتے ہیں نہ باپ کو جانتے ہیں، چونکہ ان کا کوئی ہوتا ہی نہیں مچھلی سے نکلتے. ایسے آپ بھی شاید بس 6 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے استاد سے رابطہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے سے کیا مطلب، یہ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے، یہ کون ہے، ہم پڑھے نہ پڑھے ان کا کیا نقصان ہے. نہیں، فارم کے بچے ایسے سوچتے ہیں. لیکن جو مرغی کے نیچے سے نکلتے ہیں، جنہیں ماں نکالتی ہے، جنہیں ماں تربیت دیتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتے. وہ ایک مرتبہ مرغی یوں کر کے ٹک ٹک کرتی ہے، سارے بچے اس کے پاس دوڑ کے آ جاتے ہیں. وہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے کرتی ہے، اور وہ بچے، مرغی کے بچے بھی پہچانتے ہیں ہماری ماں ہے یا ہماری بھلائی کے لیے کر رہی ہے. اب اگر آپ اتنا بھی نہ سمجھو تو اس کا مطلب ہے آپ ان سے بھی زیادہ ناکارہ ہو، آپ ان سے بھی زیادہ بدتر. آپ کو تربیت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنے حوالوں کے بچوں کو ہوتی ہے. انہیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، لیکن انہیں کچھ کو پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا ہے، ان کی بقا اسی میں ہے. لیکن اس سے صرف اس حد تک یہ ہے بقا کہ وہ ٹک ٹک کو سمجھتے بس. لیکن آپ کی منزل اس سے بہت بلند ہے، آپ اس سے بہت آگے جانے والے ہیں. آپ اپنی ایک آواز پر پورے معاشرے کو بدلنے والے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنا گھر چھوڑ کے اسی لیے آئے، خالی اس لیے آئے ہیں کہ بس ہم یہاں آئیں گے رہیں گے مولانا بن جائیں گے؟ نہیں، آپ مولانا ہونا یعنی پیش نماز ہونا ایک قیادت ہے. آپ کو قائدانہ حیثیت حاصل ہوگی. اور اگر پہلے سے آپ نے سوچ لیا کہ بس نماز پڑھائیں گے، تنخواہ لیں گے، تو جو تنخواہ آپ کو دے گا وہ آپ کا آقا ہوگا، آپ غلام ہوں گے، غلام نماز پڑھائے گا، آقا اس کے پیچھے نماز پڑھ لے گا. آپ کی حیثیت اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی، آپ کی سوچ اس سے زیادہ اوپر جا بھی نہیں پاتی. سب سے ڈرتے ہو، ہر ایک سے ڈرتے ہو اللہ کے علاوہ. غدیر آپ کو بلندی دیتا ہے، پہچان دیتا ہے. حق سمجھنے کی پوری صلاحیت آ جاتی ہے غدیر کو سمجھ لینے کے بعد. اگر اسلام سے غدیر کو نکال دیا گیا، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا غدیر کو، آپ ان کو سمجھ نہیں رہے، ان کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں، ان کی حیرانی، سرگردانی، کس طرح سے وہ پریشان ہیں. کوئی ان کے یہاں نہ مسائل ہیں، نہ مسائل طے ہے، نہ ان کی کوئی فقہ ہے، نہ فقہ میں کوئی آبرو ہے. جس کا جہاں سے جو دل چاہتا ہے وہیں سے فتویٰ داغ دیتا ہے. ایک صاحب نے کہہ دیا ٹی وی دیکھنا ہی حرام ہے، ایک کہہ دیا میچ دیکھنا حرام ہے. کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. چونکہ جو کہتا ہے اس کے فتویٰ کو بھی مانتا تو کوئی ہے نہیں، مگر بازار وہ کہتا رہتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ نتیجے سارے بکھراؤ ہے. آپ کیا الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اور جو آپ کو زیادہ توجہ